बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आपने मुझे इज्जत दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वॉशिंगटन में मैंने सोचा था कि होटल के अंदर हम 500-1000 अपने पाकिस्तानी बुलाएंगे और मैं आपसे बातचीत करूंगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने बड़े स्टेडियम में आपसे बातचीत होगी। अच्छा, अब आपने बड़ी आराम से अपनी बात सुननी है। सारे नारे बात में पहले मेरी आपकी बात सुननी है। मेरे पाकिस्तानी अमेरिकन अभी नहीं बन गया हूँ। इमरान खान अब बन गया हूँ, आदि नहीं हो रहे लोग इसके। अच्छा जी सुने, मैं सबसे पहले तो जिधर से भी आप आए हैं, जिन भी शहरों से आप आए हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं चाहता हूँ आराम से मेरी बात सुनो, आराम से। मैं कहीं नहीं जा रहा, आराम से आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, सुने आराम से, पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है कि ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। ये हमारा मुल्क, ये अल्लाह ने एक खास नेमत के तौर पे हमें दिया। पाकिस्तानियों, ये वो मुल्क है जो इंशाअल्लाह ये हर साल आप इसको तब्दील होते देखेंगे। ये हर साल मुल्क ऊपर जाता रहेगा। अब दो चीजें आपने समझनी है कि क्यों जमहूरियत दुनिया में आगे चली गई और बादशाह पीछे रह गई। इसकी दो वजूहात हैं और मैं चाहता हूं कि ये याद रखें कि ये दो वजह है कि हम क्यों पीछे रह गए और दुनिया आगे चली गई। मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत के अंदर दो चीजें हैं जो बादशाह में नहीं है। नंबर 1, जमहूरियत के अंदर मेरिट है, बादशाह के अंदर मेरिट नहीं है। के ऊपर बादशाह में रिश्तेदारी है, खून है। जमहूरियत के अंदर मेरिट है। दुनिया के अंदर
جو ملک آگے گئے میریٹوکریسی کی وجہ سے، جو ملک پیچھے رہ گئے، جتنی کم میرٹ اتنا ملک پیچھے رہ گیا۔ میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں، کرکٹ کی مثال دیتا ہوں۔ کرکٹ میں آسٹریلیا دنیا کی وہ ٹیم ہے جو دنیا میں سب سے کامیاب رہی ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر جو ان کا نظام ہے وہ سارا ٹیلنٹ اوپر لے آتا ہے، میرٹ ہے۔ پاکستان، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، میں دنیا میں کرکٹ کھیلا ہوں، سب سے زیادہ دنیا میں اگر میں نے کرکٹ کا ٹیلنٹ دیکھا تو وہ پاکستان میں۔ لیکن کیونکہ میرٹ نہیں ہے، میرٹ کا سسٹم نہیں ہے، ہم وہ ٹیلنٹ کو اوپر نہیں لا سکتے۔ ہم اس لیے آج دنیا کو ڈومینیٹ نہیں کر رہے کیونکہ میریٹوکریسی نہیں ہے۔ تو بادشاہ کیوں پیچھے رہ گئی؟ اگر ایک زبردست بادشاہ آیا بھی، یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا بھی اچھا ہوگا۔ جمہوریت کے اندر کیوں جمہوریت آگے نکل گئی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی رہی۔ یہ آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اس ملک امریکہ کے اندر کیونکہ جمہوریت آ گئی، کیونکہ امریکہ میں جمہوریت آ گئی، امریکہ کے اندر ان کی میریٹوکریسی ایسی تھی کہ ان کے لیڈرشپ، اگر ایک لیڈر برا بھی ہوا تو میرٹ کے اوپر لیڈرشپ اچھی آتی رہی۔ ہمارے مسلمان دنیا میں، آپ ہندوستان کی مثال لیں، میں ہی آج آپ پاکستانیوں آج کو اس لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بھی نیچے کیوں رہ گئے اور پاکستان بھی آگے کیوں نہیں بڑھ سکا۔ جو پہلے 150 سال مغل بادشاہ رہے، ہندوستان دنیا کی سپر پاور تھی۔ 150 سال جو دنیا میں ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ 25% سے اوپر تھا، سپر پاور تھی۔ ایک سے ایک بہتر مغل بادشاہ آیا، 4 مغل بادشاہوں نے تقریباً 150 سال حکومت کی، لیکن اورنگزیب کے بعد جو اس کے بچے آئے کسی میں بھی کیپیبلٹی نہیں تھی، تو 7 مغل بادشاہ 13 سال میں بدلے، سارے ایک سے ایک بدتر آیا اور وہی مغل ایمپائر ختم ہو گیا۔ اسی طرح آٹومن ایمپائر، ایک سے ایک بہتر آٹومن بادشاہ آتا رہا سلیمان تک، سلیمان دا میگنیفیسنٹ، اس کا بیٹا ٹھیک نہیں تھا اور ادھر سے نیچے جانا شروع ہو گیا۔ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ خون کے اوپر نہیں سلیکشن ہوتی لیڈرشپ کی، میرٹ کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا، شاہ ولی اللہ نے بھی کہا کہ مسلمان پیچھے بادشاہ کی وجہ سے رہ گئے۔ اب پاکستان پہ آ جائیں، ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد کیوں نہیں کوئی لیڈر ملا؟ ایک ذوالفقار علی بھٹو تھے، ایک کیرزمیٹک انٹیلیجنٹ لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا کیا؟ ہمارے ملک میں ایک قسم کی بادشاہت آ گئی، میرٹ نہیں آئی۔ جمہوریت بھی جب آتی تھی میرٹ نہیں آئی۔ نواز شریف کو کس طرح لیڈر بنایا گیا؟ ملٹری ڈکٹیٹر نے اٹھا کے بنا دیا، کوئی میرٹ نہیں تھی۔ ان کے بھائی شہباز شریف کیوں چیف منسٹر بن گئے؟ ان کے بھائی تھے۔
آصف زرداری اور بلاول بھٹو کیسے لیڈر بن گئے؟ کاغذ کے پرچے پہ کہا کہ جناب ہماری والدہ ہمیں چھوڑ گئی ہے. ادھر ولی خان کی فیملی، وہ بھی فیملی سسٹم آ گیا. ادھر مولانا فضل الرحمان، اس کے بھائی بھی اور اس کے بچے آ گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جمہوریت بھی آئی میرٹ تو نہیں آئی. سو یہ پلیز یاد رکھیں کہ نمبر 1 چیز کہ جس معاشرے میں میرٹ نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتا. آج چائنا آپ چلے جائیں، چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کو سٹڈی کریں، بہترین میرٹ کا سسٹم ہے. چائناز کی کمیونسٹ پارٹی جس طرح ہم نے پورا انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دی، زبردست سسٹم ہے. وہ سارے ملک سے باقاعدہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہر فیلڈ میں میرٹ اوپر کیسے آ رہا ہے. اور دوسری چیز تو نمبر 1 جمہوریت کی خاصیت میرٹ، اور نمبر 2 جمہوریت کے اندر جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ جواب دہ ہے. حضرت عمر مدینہ کی ریاست کے اندر، حضرت عمر جیسے ایک عظیم لیڈر کو عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ کدھر سے آپ نے یہ پیسہ آیا جو اپنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ لیڈر جواب دیتا. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری مجال ہے میرے سے پوچھو، یا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نہیں کہا کہ پتہ نہیں میں کون ہوں. حضرت عمر نے جواب دیا، لیڈر جواب دے تھا. برطانیہ کے اندر جب جمہوریت کی شروعات ہوئی میگنا کارٹا میں 800 سال پہلے، تو کیا کوشش تھی کہ لیڈر کو، جو بادشاہ تھا اس کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور وہ سٹرگل اینڈ میں چلتی 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 انہوں نے، ان کا بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی جواب دیتا. تو یہ یاد رکھیں، یہ دوسری چیز، جمہوریت تب کامیاب ہوتی ہے جب لیڈرشپ جواب دہ ہوتی ہے. اب دوسرا ہمارا دیکھ لے پاکستان کا پرابلم. جب ان سے جواب لیتے ہیں کہتے ہیں انتقامی کارروائی ہو گئی. جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو کہتے ہیں کیوں نکالا. اور یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ نیا پاکستان بن رہا ہے. کبھی ان لوگوں سے جواب نہیں لیا گیا تھا، کبھی لیڈرشپ سے جواب نہیں لیا گیا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بن رہا ہے. جس کو جب سوال پوچھتے ہیں طاقتور سے، جس بھی طاقتور سے سوال پوچھتے ہیں وہ یہ اپنا جواب نہیں دیتا، اپنی صفائی نہیں پیش کرتا. وہ کہتا ہے انتقامی کارروائی ہے. ایک تو سارے میری تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پوچھو، شاہد خاقان عباسی سے پوچھو، آصف زرداری سے پوچھو، نواز سے پوچھو، شہباز، سارے مجھے کہتے ہیں کہ جی عمران خان کروا رہا ہے. کیا کروایا عمران خان نے؟ سارے کیسز ان کے اوپر پرانے ہیں، ہم نے کوئی کیس نہیں کیا، یہ ان کے زمانے کے کیسز ہیں. ہم نے صرف اداروں کو آزاد کیا ہے، ہم نے صرف نیب کو آزاد کیا ہے، ہم نے FIA کو آزاد کیا ہے. میرے پاکستانیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئیں جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور دوسرا کمزور کے لیے. ہمارے سامنے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ
सामने पाकिस्तान